اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین و ناظرین، آج ہمارا یہ چوتھا ایپیسوڈ پیغام جمعہ کے عنوان سے حاضر خدمت ہے۔ آج ہم روز جمعہ کے غسل کے بارے میں بیان کریں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جمعے کے دن غسل کیا کرو، اگرچہ اس روز کی خوراک بیچ کر پانی خریدنا پڑے یا بھوکا رہنا پڑے، تب بھی اس دن غسل کیا کرنا اور پانی کو لینا پڑے، اس سے بڑی کوئی سنت نہیں ہے۔ یعنی کہ اس حدیث میں پیغمبر کی سنت میں جو پیغمبر نے مولا علی سے فرمایا تھا، یہ علی غسل جمعہ ضرور کرنا، اس لیے کہ اس کی زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر گھر میں پانی نہ ہو تو پانی اگر خریدنا پڑے، پانی کے لیے اگر قیمت لگانا پڑے تو آپ اس کو خوراک بیچ کر بھی، اور اگر پانی کے لیے بھوکا رہنا پڑے تب بھی آپ پانی کو حاصل کر کے جمعے کے دن غسل کیجیے گا۔ وہ میں آیا ہے کہ جو شخص جمعے کو غسل کر کے دعا پڑھتا ہے تو جمعہ تک کے گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے، یا یہ کہا جائے طہارت باطنی کی بدولت اس کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں۔ اور احتیاط کی بنا پر جہاں تک ممکن ہو جمعے کے دن کا غسل ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن کا غسل کا افضل ترین وقت جو ہے طلوع فجر سے زوال آفتاب تک ہے، لیکن زوال سے جتنا قریب غسل کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ روز جمعہ آپ طلوع آفتاب سے، طلوع فجر سے لے کر ظہر تک آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زوال کے وقت یہ غسل کیا جائے۔ اور غسل کرتے وقت اگر یہ دعا پڑھی لی جائے تو اس میں جو ہے ایک ہفتے کے گناہوں سے انسان پاک بھی ہو جائے گا، اور یہ طہارت باطنی کی دولت جو ہے اس کے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے۔ غسل کرتے وقت، غسل جمعہ کرتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ روز جمعہ جو اعمال ہیں، ان اعمال میں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ فشار قبر سے محفوظ رہے، اس کے بارے میں مولا نے فرمایا ہے کہ جو شخص جمعے کو سورہ مبارکہ نساء کی تلاوت کرے گا تو وہ بندہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے بعد حدیثوں میں آیا ہے کہ روز جمعہ جو ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ جو ہے، صلوات پڑھنے کی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ افضل الاعمال جو ہے شب جمعہ اور روز جمعہ وہ درود پڑھنا ہے محمد محمد علیہ السلام پہ، اور اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اگر اس طرح سے پڑھتے ہیں تو حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص یہ صلوات 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 60 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 حاجات دنیا کی اور 30 حاجات آخرت کی پوری کرے گا۔ تو روز جمعہ بندگان خدا کے لیے، مومنین کے لیے بہترین موقع ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کریں۔ روز جمعہ قبولیت دعا کا دن ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جو 100 مرتبہ یہ صلوات پڑھے گا تو اس کی 60 حاجتیں قبول کی جائیں گی، اور 30 دنیا سے اور 30 آخرت کی ہوں گی۔ تو ہم دعاؤں کے لیے جو پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم روز جمعہ اہتمام کریں، اعمال جمعہ بجا لائیں، اور وہ اعمال میں غسل جمعہ کریں، اور وہ صلوات پڑھیں جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور وہ چیزیں کریں جس کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے۔ جمعے کے اعمال میں یہ بھی عمل
قابل ذکر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز نماز فجر یا نماز ظہر کے بعد یہ صلوات پڑھے گا تو 1 سال تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ دنیا جس میں ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، گناہوں سے آلود دنیا ہے، اور آج کے زمانے میں ہر طرف گناہ ہے۔ گناہوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں انہی طریقوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز نماز فجر اور ظہر کے بعد یہ صلوات پڑھتا ہے تو 1 سال تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور وہ صلوات یہ ہے کہ اللہم اجعل صلواتک و صلاۃ ملائکتک و رسولک علی محمد و آل محمد۔ اگر یہ کوئی بندہ روز جمعہ نماز فجر کے بعد اور نماز ظہر کے بعد پڑھتا ہے تو امام فرماتے ہیں اس کا 1 سال تک کا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی نماز فجر اور ظہر کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں مرے گا، اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار نہ کر لے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جسے ہمیں روز جمعہ بجا لانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق دے، اور جو ہم اعمال صالح بجا لا رہے ہیں پروردگار اسے قبول فرمائے۔ دنیا امام خمینی کی برسی منا رہی ہے۔ آپ کی وفات 3 جون کو ہوئی تھی، 4 جون کو دنیا بھر میں برسی منائی جاتی ہے۔ روح اللہ خمینی کے بارے میں ہر شیعہ نہض کرار اور ہر محبان اہل بیت، ہر مسلمان ان کی ذات سے آگاہ ہے۔ روح اللہ خمینی ایک عالم باعمل شخصیت تھے جنہوں نے اپنے علم و کمال سے دنیا کے سامنے بہترین کردار پیش کیا۔ آج وہ تو نہیں ہے لیکن ان کی یادیں، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات، ان کا کردار، ان کا حسن اخلاق زمانے کے سامنے ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے انسان زندہ رہتا ہے۔ تو اگر بہترین شکل میں دیکھنا ہوا ائمہ معصومین علیہ السلام کے بعد تو وہ ذات حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے دنیا میں مذہب تشیع کو پہچانوایا ہے، اور مذہب تشیع کو طاقت بخشی ہے، اور انہیں حوصلہ دیا ہے، اور ان کو زمانے میں سربلند کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے پہلے تشیع نہیں تھی، تشیع تھی، لیکن جو عروج ان کے زمانے میں ملا ہے، جو حوصلہ ان کی ذات سے ملا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو بیدار کیا، انہوں نے لوگوں کی فکروں کو بیدار کیا، اور یہاں تک بیداری کی کہ انہوں نے ایران جیسے ملک میں جہاں پر عریانیت زیادہ تھی وہاں پر شاہ کا تختہ پلٹا اور وہاں پر حکومت اسلامی کا قیام فرمایا۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی اس برسی کے موقع پر چاہتا ہوں کہ عالم کی فضیلت میں کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ ہمیں احساس ہو سکے کہ وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے، اور اگر اس کے علم سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم اپنے علم پر عمل کرے یا اس کے علم پر لوگ عمل کرتے ہیں تو وہ عالم جو ہے 70,000 عابدوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یہ حدیث ہم سب کو بیدار کرتی ہے کہ ہم عالم کا احترام کریں، ہم عالم کی قدر و منزلت کو سمجھیں، ہم عالم کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کسی عالم کی شان میں گستاخیاں نکلیں، جیسا کہ آج کے زمانے میں دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ علماء کو بدنام کیا جائے، لوگوں کو، نوجوانوں کو
عالم سے دور کیا جائے، چنانچہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ طرح طرح کی پوسٹ دکھائی دیتی ہے جس میں عالم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے عالم کی شان میں گستاخی نہ کریں، بلکہ عالم کا احترام کریں، اور عالم کی قدر و منزلت جو ہے اللہ رسول نے جو بیان فرمائی ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی و رہنما نے جو بیان کی ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور عالم کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو وہ عالم 70,000 عابدوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو عالم 70,000 عابدوں پہ فضیلت رکھتا ہے تو اس کی شان میں ہمیں گستاخیاں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی ہم نشینی اختیار کرنی چاہیے، ہمیں اس کے علم سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی طرف نظر کرنا، عالم کی طرف دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہاں پر دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کروں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پروردگار عالم نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ کوئی کام تم نے ہمارے لیے کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ہم نے جو ہے تیرے لیے نماز پڑھی ہے، تیرے لیے روزہ رکھا ہے، ہم نے تیرے لیے تسبیح و تقدیس کی ہے۔ آواز قدرت آئی موسیٰ، یہ سب کام تو تم نے اپنے لیے کیا ہے، ہماری رضا کے لیے، ہماری خوشنودی کے لیے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے فرمایا نماز پڑھی ہے۔ آواز قدرت آئی موسیٰ، یہ تمہارے لیے ہے۔ کا روزہ رکھا ہے۔ آواز قدرت آئی موسیٰ، روزہ رکھنا تمہیں جہنم سے بچائے گا، یہ کام تو تمہارے لیے ہے۔ کا تسبیح و تحلیل کیا ہے۔ آواز قدرت آئی کہ تسبیح و تحلیل تمہارے درجات کو بلند کرے گی، یہ کام تو تمہارے لیے ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ رونے لگے اور فرمایا کہ پروردگار، وہ کون سا کام ہے جو تیری رضا کے لیے ہوتا ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، وہ تیرے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے آواز دی، موسیٰ جو کام ہماری خوشنودی کا سبب بنتا ہے، جو کام ہماری رضا کے لیے کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ عالم کا احترام کرنا۔ یہ عالم کا احترام کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کام سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس کام کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کام کو اپنے لیے شمار کرتا ہے کہ اگر آپ کسی عالم کا احترام کر رہے ہیں تو یہ کام خوشنودی خدا کے لیے ہوتا ہے، یہ خوشنودی بارگاہ الہی کے لیے کام ہوتا ہے۔ تو جناب موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ، نماز، روزہ، تسبیح و تحلیل یہ سب تمہارے کام کے لیے ہے، لیکن اگر تم نے کسی عالم کا احترام کیا ہے تو یہ میرے لیے ہے۔ تم نے اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو یہ کام میرے لیے ہوگا۔ اگر تم نے کسی برہنہ کو لباس پہنایا ہے تو یہ میرے لیے ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عالم کا احترام کریں، عالم کے علم سے فائدہ حاصل کریں، اس لیے کہ عالم کا احترام کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوتا ہے، اس کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے، بندہ مومن وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے۔ ہمیں زمانے کے ساتھ نہیں چلنا ہے، ہمیں زمانے کے ساتھ نہیں بہنا ہے، بلکہ ہمیں زمانے میں رہ کر تعلیمات محمد اور آل محمد پر عمل کرنا ہے۔ تعلیمات محمد اور آل محمد یہ ہے کہ ہم عالم کا احترام کریں۔ عالم کا احترام کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بہت سی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، جس میں سے یہ حدیث ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے کہ وہ عالم جس کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ 70,000 عابدوں سے بہتر ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عالم کی ہم کیوں قدر کریں، ہم عالم کی کیوں تقلید کریں، ہم عالم کا کہاں کیوں مانیں، اس لیے کہ عالم ڈاکٹر نہیں ہوتا، پروفیسر نہیں ہوتا، انجینئر نہیں ہوتا، جبکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بندگان خدا میں سے جو خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ عالم ہیں۔ یہ عالم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ تو جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔
ہم سب کو جو ہے عالم کا احترام کرنا چاہیے، عالم سے علم حاصل کرنا چاہیے، ان کے علم سے ہمیں مستفید ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عالم ہی وہ ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت موجود ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی بندگان خدا میں سے ہیں جن کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے۔ یہ خوف خدا رکھنے والے ہیں، یہی جو ہے آل محمد علیہ السلام کے علوم کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، یہی وہ ہیں جو اپنے علم پر بھی عمل کرتے ہیں، علم کو حاصل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عالم کا احترام کریں، اور عالم جو ہے 70,000 عابدوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو جو عابدوں پہ جس کی زیادہ فضیلت رکھی گئی ہے، یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے کہ عالم کے قلم کی روشنائی جو ہے شہیدوں کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، لیکن عالم کے علم کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ عالم کے قلم کی روشنائی جو ہے شہداء کے خون سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو جو فضیلت شہداء کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ سب سے بڑی فضیلت اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہے، لیکن ان شہیدوں کے خون بھی عالم کے قلم کی روشنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جو عالم کے قلم کی روشنائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو خود عالم کے علم کا مقابلہ دوسرے کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہیں ہم اپنے تمام علماء کا جو ہے احترام کریں، ہم علماء کو عزت دیں اور ان سے علم حاصل کریں، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اس لیے کہ یہی ذریعہ ہے جو علوم آل محمد کو ہم تک پہنچا سکتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عالم کی فضیلت بیان فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے حاصل کریں، اور بہترین کردار اس زمانے میں جو پیش کیا ہے وہ آج بھی زمانہ یاد کرتا ہے۔ جو لوگ اہل بیت اطہار کی راہ پہ چلتے ہیں، تعلیمات اہل بیت کو نشر کرتے ہیں، لوگوں تک پیغام اہل بیت کو پہنچاتے ہیں، زمانہ انہیں یاد رکھتا ہے۔ آج 4 جون اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں برسی امام خمینی منائی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا ہے، علوم آل محمد کو نشر کیا ہے۔ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم سے ہے، یہ عزاداری سے ہمیں ملا ہے، یہ اہل بیت سے ملا ہے، جو ہم نے لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ اہل بیت کا کرم ہے، یہ محرم کی دین ہے۔ لہذا ہمیں محرم کا بھی احترام کرنا چاہیے، ہمیں تعلیمات اہل بیت کا بھی احترام کرنا چاہیے، اور جن لوگوں نے ہمیں تعلیمات اہل بیت دی ہے، ذریعہ بنے ہیں، پہنچایا ہے، ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اب آج کے آخری مرحلے کے جانب چلتے ہیں، جس میں حالات حاضرہ ہوتا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ پریشان حال ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام عالم انسانیت کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، خاص طور سے شیعہ اہل کرار محبان اہل بیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس میں پہلی خبر یہ ہے کہ ایران نے جو ہے ہندوستان کی مدد فرمائی ہے آکسیجن بھیج کر، اور یہ آکسیجن جو ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرم کی جانب سے آیا ہے، جس میں 300 مشینوں پر مشتمل یہ امدادی پیکج فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم مطہر آستان قدس رضوی کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے، جو ہندوستان پہنچ چکا ہے اور اس سے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ فلسطینیوں کے حق میں واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے مارچ کیا ہے۔ امریکن مسلم فار فلسطین نامی تنظیم نے اسرائیل پر پابندی کے نام سے عوامی مہم کو شروع کیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں سے ہمدردی کا اظہار کیا گیا ہے اور اسرائیل پہ پابندی لگانے کی مانگ کی گئی ہے۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم جو 11 روز تک انہوں نے ظلم کیا ہے فلسطینی مظلوموں پر، جس میں بے گناہ بچے مارے گئے ہیں اور گھروں کو برباد کیا گیا ہے، اسرائیل کے جنگی جرائم کی تحقیقات کو اقوام متحدہ کی منظوری مل گئی ہے۔
جس میں جو ہے 14 ممالک جو ہے اس ووٹنگ سے غیر حاضر رہے ہیں اور 24 ممالک نے جو ہے اقوام متحدہ کو اپنی منظوری دی ہے کہ حالات حاضرہ میں لکھنؤ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں کا قدیم ترین ادارہ سلطان المدارس، جس میں ہزاروں لاکھوں طلباء پڑھ چکے ہیں اور اب بھی پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پڑھے ہوئے طلباء جو ہے دنیا بھر میں خدمت دین انجام دے رہے ہیں، بہت ہی قدیم ادارہ ہے۔ اس ادارے پہ اب حکومت کی نظر ہے اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کو اس مقام سے ہٹا کر کہیں دوسری جگہ شفٹ کیا جائے، جس کے بارے میں علماء نے اپنی قوم کو بیدار کرنا شروع کر دیا ہے۔ مولانا یاسوف عباس صاحب نے اور مولانا سیف صاحب نے اور دیگر علماء اور خطبہ اور شعراء نے جو ہے یہ قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ قوم سامنے آئے تاکہ یہ ادارہ جہاں پر ہے اسے وہیں پہ رہنا چاہیے، اسے تبدیل نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ لکھنؤ کا قدیم ترین ادارہ ہے، اس ادارے کی ہم سب کو حفاظت کرنی چاہیے، جہاں پر ہے اسے وہیں پر رہنا چاہیے، اسے دوسری جگہ شفٹ نہ کیا جائے۔ اس کے لیے ہم سب کو یہ آواز بلند کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو علماء آگے آئے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی آواز پہ آواز ملانی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ قوم کا معاملہ ہے، یہ قوم کا ورثہ ہے جسے ہمیں بچانا ہے، اور اس نے جو ہے قوم پر بڑے احسانات کیے ہیں، بڑے عالم فاضل بزرگ دیے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لکھنؤ کے اس قدیم ترین مدرسے کی، حوزے کی، سلطان المدارس کی حفاظت کریں، اور حکومت جو چاہتی ہے کہ اسے شفٹ کیا جائے، حکومت کی اس خواہش کو ہم کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ مومنین کو اس بارے میں سوچنا ہے اور بیدار رہنا ہے اور علماء کا ساتھ دینا ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں شیعان قرار ہیں، محبان اہل بیت ہیں، عزاداران امام ہیں، پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی سے محفوظ فرمائے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے وعدے آخر حضرت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔